الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تنوع کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. یہاں قسم قسم کی رنگ برنگی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہیں، اور یہ تنوع ہی اس کائنات کا حسن ہے. چنانچہ آپ کو موسموں میں تنوع نظر آئے گا، اسی طریقے سے زمانے میں تنوع نظر آتا ہے، مخلوقات میں تنوع نظر آتا ہے. حیوانات کو اگر دیکھ لیں تو ان میں آپ کو تنوع نظر آئے گا، نباتات میں تنوع نظر آئے گا. ہر سبزی کا رنگ مختلف ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے، پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں. اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ نے انسانوں میں بھی تنوع رکھا ہے. اگر یہ تنوع کائنات میں نہ ہوتا اور ہر طرف یکسانیت ہوتی تو آپ سوچ لیجئے کہ انسان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا. یہ تنوع ہی انسان کی زندگی میں سہولت لانے کا سبب ہے. آپ مختلف تنوعات کے کھانے کھاتے ہیں تو اس سے انسانی زندگی کا لطف برقرار رہتا ہے. مریض کو ایک ہی قسم کا کھانا دیا جاتا ہے تو پیٹ تو اس کا بھی بھرتا ہے، جسمانی ضرورت تو اس کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں سہولت محسوس نہیں کرتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے کائنات کی مختلف اشیاء میں جو تنوع رکھا ہے تو اس میں کائنات کا حسن پوشیدہ ہے. تو جس طریقے سے دیگر چیزوں میں مخلوقات میں تنوع ہے، ویسے انسانوں میں بھی تنوع ہے. انسانوں کے رنگ مختلف ہیں، ان کو مختلف نسلوں سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے. ان کے قد و قامت مختلف ہیں، انسانوں کی آوازیں تک مختلف ہیں، ان کے رویے مختلف ہیں. اسی طریقے سے ایک اہم چیز کا تنوع اللہ نے انسان میں رکھا ہے، وہ ہے انسانی غور و فکر کا تنوع. کہ جب انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو مختلف انسانوں کا غور و فکر ان کو مختلف نتائج کی طرف لے کر جاتا ہے. تو گویا کہ غور و فکر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تنوع رکھا ہے، اور غور و فکر کے اس تنوع کو اختلاف کہا جاتا ہے. کہ جب آدمی غور کرتا ہے ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، دوسرا آدمی غور کرے گا وہ دوسرے نتیجے پر پہنچے گا، تو دونوں کی آراء آپس میں ٹکرائیں گی، آراء کا تنوع سامنے آئے گا، اور یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. یعنی آراء کے اس تنوع کو ہم اختلاف سے تعبیر کرتے ہیں. اب یہاں انسان کو بحیثیت انسان ہونے کے اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے کس موقع پر کس قسم کا رد عمل دینا ہے. جیسے کائنات کی مختلف اشیاء میں تنوع اللہ نے پیدا کیا ہے، اور مختلف چیزوں کے ساتھ جو انسان کا واسطہ پڑتا ہے، تو ہر چیز کے ساتھ واسطہ رکھتے ہوئے انسان کا رد عمل مختلف ہوتا ہے. دن کے وقت آدمی کا رد عمل اور ہوگا، جب رات آئے گی تو اس کا رویہ اور ہوگا، بہار میں اس کا رویہ اور ہوگا، جب موسم تنوع کی طرف جائے گا تو انسان کا رویہ اور ہوگا. تو اللہ نے انسانی فطرت میں یہ چیز ودیت کر رکھی ہے کہ جب مختلف تنوعات سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے تو تم نے رد عمل کیسے دینا ہے. اسی طریقے سے بحیثیت انسان کے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب انسانوں کی آراء باہم ٹکراتی ہیں تو اس وقت ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اب اس آدمی کی رائے جو مجھ سے ٹکرا رہی ہے، میری رائے سے مختلف ہے، اب میں نے اس موقع پر رد عمل کیا دینا ہے. اور اسی نقطے کو سمجھنے میں آج ہمارا معاشرہ اور ہم سب پیچھے ہیں،
اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ گھروں میں فساد ہے، معاشروں میں فساد ہے، اداروں میں فساد ہے، مساجد تک میں نمازیوں کے درمیان فساد ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے میں ادھر نماز پڑھوں گا، کوئی کہتا ہے میں ادھر نماز پڑھوں گا۔ تو بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ کس قسم کے اختلاف میں ہم نے کس قسم کا رد عمل دینا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اختلاف کے مختلف دائرے ہوتے ہیں۔ ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو کہ ایمان اور کفر کا ہے، کہ ایک آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایک آدمی سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتا، ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہے، اور ایک آدمی اس نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہے۔ تو یہ اختلاف کا ایک دائرہ ہے، یہاں انسان کا رد عمل اور ہوگا۔ اسی طرح اختلاف کا ایک دوسرا دائرہ یہ ہے کہ جہاں ایمان اور کفر کا اختلاف تو نہیں ہے لیکن حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں مختلف فرقے رہے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ معتزلہ کا وجود رہا ہے، خوارج کا وجود رہا ہے، روافض موجود رہے ہیں اور ہیں۔ تو یہ جو مختلف فرقے رہے ہیں اور جن کے بارے میں امت مسلمہ کا ایک مجموعی طرز عمل اور رویہ یہ تھا کہ یہ حق پر نہیں ہے، تو یہ اختلاف حق اور باطل کا تھا۔ تو حق اور باطل کا اختلاف ایک دوسرا دائرہ ہے، یہاں انسان کا رد عمل اور ہوتا ہے۔ یہاں آپ وہ رد عمل نہیں دے سکتے جو ایمان اور کفر والے دائرے میں رد عمل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اختلاف کا ایک تیسرا دائرہ یہ ہے جہاں اختلاف حق اور باطل کا نہیں ہے، آراء کا اختلاف یا تنوع وہ نہ تو ایمان اور کفر کا ہے، نہ حق اور باطل کا ہے، جزوی مسائل کا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور طریقے سے پڑھ رہا ہے، ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ اب یہ نہ حق اور باطل کا اختلاف ہے، نہ یہ ایمان اور کفر کا اختلاف ہے، یہ فروعی مسائل کا اختلاف ہے۔ تو یہاں رد عمل اور طریقے سے دینا ہوتا ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان دائروں کو آپس میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ اختلاف ہوتا ہے مناسب اور غیر مناسب کا، اور رد عمل ہم دیتے ہیں ایمان اور کفر والا، کہ ایک آدمی نے کوئی کام کیا اور شرعاً وہ نامناسب ہے یا جو بھی ہے، لیکن ہم اس کا رد عمل دیں گے ایسے جیسے العیاذ باللہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اور یہی صورتحال گھروں میں ہوتی ہے کہ غلطی کسی اور نوعیت کی ہوگی، آراء کا تنوع کسی اور نوعیت کا ہوگا، اور ہماری جانب سے رد عمل اور آئے گا۔ تو اس رد عمل کی شدت کی وجہ سے معاشروں میں فساد برپا ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے گھروں میں فساد کا جائزہ لیں، اپنے خاندانوں کے ٹوٹنے کو دیکھیں، تو اس کے پیچھے ہمیں یہی چیز نظر آئے گی کہ اختلاف کوئی اور تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ غلطی کوئی اور تھی، اور رد عمل ہم نے اس سے بہت زیادہ سخت دیا۔ رد عمل نرم دینا چاہیے تھا اور ہم نے وہ سخت دیا، اور اس کے نتیجے میں بات جو تھی وہ فساد کی طرف چلی گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جہاں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، وہاں آراء کے تنوع میں رد عمل دینے کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی رجحان یا آپ علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی رائے کے اختلاف کی اجازت دیتے تھے۔ آپ پیغمبر تھے، سب سے بڑے تھے، ہر اعتبار سے بڑے تھے، لیکن اپنے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رائے کے اختلاف کی اجازت دیا کرتے تھے۔ مختلف مواقع پر صحابہ کرام نے آپ کی خدمت میں ایک رائے پیش کی جو کہ آپ کی رائے نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رائے قبول فرمائی۔ جنگی معاملات میں آپ کو متعدد مثالیں سیرت کی کتابوں میں ملیں گی۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا، تو ایک جگہ منتخب ہوئی، وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، تو ایک صحابی تھے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے آپ کے حکم سے ڈالا ہے، تو کیا یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے یا آپ کی جنگی حکمت عملی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، یہ میری جنگی حکمت عملی ہے۔ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ پھر میری گزارش یہ ہے کہ پڑاؤ کے لیے وہ جگہ زیادہ مناسب رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا۔
غزوہ احد کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ کے اندر رہ کر کفار کا مقابلہ کرنے کی تھی، لیکن کچھ نوجوان صحابہ کرام کا اصرار تھا کہ ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا۔ تو مختلف جنگی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی رائے کو قبول فرماتے تھے اور ان کو اپنی رائے پیش کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ اب اس سے ہمیں ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں بڑا ہے، گھر میں بڑا ہے، ادارے میں بڑا ہے، سماج میں بڑا ہے، تو اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے چھوٹوں کو اپنی رائے سے مختلف رائے رکھنے کی اجازت دے اور ان کی رائے سنے، ان سے مشورہ وصول کرے۔ ہاں پھر اس کو بڑے ہونے کی حیثیت سے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو مشورہ قبول نہ کرے، لیکن چھوٹوں پر اپنی رائے مسلط کر دینا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو ایک اصول ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات اگر کوئی بڑا ہے اور اس کا چھوٹا اس سے مختلف رائے رکھتا ہے، آپ کا بیٹا آپ سے مختلف رائے رکھتا ہے، آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے مختلف رائے رکھتا ہے، آپ کے ملازم کی رائے آپ سے مختلف ہے، تو اس میں کسی تنقیص کے پہلو کی بجائے اس کی رائے کو سننا چاہیے اور پھر اگر وہ قابل عمل ہوئی تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ چھوٹوں پر اپنی رائے مسلط کرنے سے اور ان کی رائے کا گلا گھونٹنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے درمیان احکامات کی تشریح میں بھی اختلاف ہوا۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے، غزوہ خندق کے بعد جب بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم تھا اور حضرت جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی فرشتوں نے تو ہتھیار رکھے نہیں ہیں، ہم جا رہے ہیں بنو قریظہ کی طرف، اللہ کا حکم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہوئے اور صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ تم میں سے ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے۔ اب گویا کہ مقصود جلدی تھی کہ جلدی نکلو اور عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور کچھ کو کچھ تاخیر ہوگی، وہ بعد میں آ رہے تھے۔ اب اسی طرح کا صحابہ کی ایک جماعت کا واقعہ ہے کہ وہ بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے حکم نبوی پہ عمل کرتے ہوئے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کی اس جماعت میں اختلاف ہوا، کچھ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ ہمیں عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، نماز کا وقت ہے، فرض نماز ہم کیسے چھوڑ دیں۔ صحابہ کی اسی جماعت کے دوسرے گروہ کی رائے تھی کہ نہیں، پیغمبر کا حکم تھا کہ وہاں جا کر پڑھنی ہے، اب بے شک قضا ہو جائے، حکم نبوی ہے تو ہم وہاں جا کر پڑھیں گے۔ اب اس پوری جماعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ تم میں سے ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے، اور اس حکم کی تشریح میں دونوں میں اختلاف ہوا۔ ایک گروہ نے حضور علیہ السلام کے ظاہری الفاظ کو لیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عصر وہاں پڑھنی ہے، اب اگر وقت نکل بھی گیا تو نکل گیا، ہم حکم نبوی پہ عمل کرتے ہوئے وہاں پڑھیں گے۔ اور دوسرے گروہ نے اس حکم میں موجود جو حکمت تھی اس کو لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جلدی کرو، عصر وہاں تک پہنچاؤ، ہم نے جلدی کی لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو اب ہمیں نماز یہاں پڑھ لینی چاہیے۔ تو ایک گروہ نے پڑھ لی اور ایک نے نہیں پڑھی، اور یہی دونوں گروہ جب بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا معاملہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ جی آپ کا حکم تھا، اور اس حکم پر عمل کرنے میں اس گروہ نے نماز پڑھ لی اور اس گروہ نے نماز نہیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں سے فرمایا کہ تم دونوں نے صحیح کیا۔ جنہوں نے نماز پڑھی ان سے بھی فرمایا کہ تم نے صحیح کیا کہ میرے حکم کے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا، اور جنہوں نے نہیں پڑھی کہ میرے حکم کی حکمت پہ عمل کیا، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان سے بھی فرمایا کہ تم نے بھی صحیح کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ظاہر پہ عمل پیرا تھے۔ اب یہ نماز کا اختلاف تھا نا، اگر ہمارے درمیان یہ ہوتا تو ہم ایک دوسرے کو دین سے باہر نکال دیتے۔ اسی طرح ایک سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تیمم کے معاملے میں اختلاف ہوا، اور تیمم کرنے کے بارے میں دونوں صحابہ کا نقطہ نظر مختلف تھا، رویہ مختلف تھا، اور جب یہ دونوں اپنا معاملہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درست مسئلہ تو بتایا، لیکن اس اختلاف کرنے پر ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی کہ تم نے اس معاملے میں اختلاف کیوں کیا، اجتہاد کیوں کیا۔ تو مثالیں بہت ہیں، نمونے کے لیے یہ دو مثالیں میں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے درمیان بعض فروعی مسائل میں اختلاف ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس قسم کے اختلاف اور غور و فکر سے منع نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے بعد میں صحابہ کرام کے درمیان مختلف مسائل میں اختلافات تھے، اعتقادی مسائل میں بھی اختلافات تھے۔ اب معراج کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معراج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیدار الہی کے قائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کا دیدار کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نقطہ نظر سے اختلاف تھا، ان کی رائے اور تھی۔ اب یہ نظریاتی مسئلہ تھا، اعتقادی مسئلہ تھا، جس میں ان دونوں کبار صحابہ کے درمیان اختلاف تھا۔ ایک طرف حضور علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں، اور دوسری طرف آپ کی محبوبہ زوجہ مطہرہ ہیں، جنہوں نے ایک طویل عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر آپ سے علم حاصل کیا تھا۔ ان دونوں میں اس اعتقادی مسئلے کا اختلاف تھا، لیکن اختلاف کو علمی اختلاف تک رکھا، اور باہمی جو احترام کا رشتہ تھا اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دی۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے درمیان روایات میں اختلاف تھا۔ ابن عمر کچھ روایات نقل کرتے تھے، اور حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یہ روایات نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہوگا، ابن عمر کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اب یہ کتنا بڑا اختلاف ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ہو، میں ایک روایت بیان کروں اور آپ کو یہ اس میں اختلاف ہو، آپ کا نقطہ نظر ہو کہ یہ روایت ہی نہیں ہے، تو آپ مجھے حدیث گھڑنے والا بنا کر دین سے باہر کریں گے، اور میں آپ کو حدیث کا انکار کرنے والا بنا کر دین سے باہر کر دوں گا، دونوں باہر ہو جائیں گے۔ اور وہاں اتنے بڑے اختلاف کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ حضرت ابن عمر کو بیٹا سمجھتی تھیں، اور وہ ان کو ماں سمجھتے تھے۔ تو اعتقادی اور عملی دونوں قسم کے مسائل میں حضرات صحابہ کرام کے معاشرے میں اختلافات موجود تھے، لیکن انہوں نے اس اختلاف کو علمی سطح تک رکھا۔ ہاں، جہاں کہیں حق اور باطل کا اختلاف ہوا تو وہاں پھر ان کا نقطہ نظر اور تھا۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ ایسے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اب انہوں نے حکومت اسلامیہ سے زکوٰۃ کے معاملے میں اختلاف کیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ اب چونکہ یہ رکن اسلام کا انکار تھا، یہ اختلاف فروعی مسائل میں نہیں تھا، یہ گویا کہ ایمان اور کفر کا اختلاف تھا کہ ایک آدمی ایمان کو چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ کا انکار، نماز کا انکار، ایمان کا انکار ہے۔ تو وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری ریاستی قوت کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی فرمائی۔ تو بنیادی چیز کیا ہے کہ اختلاف کے دائرے کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری رائے مختلف ہیں، یہ دائرہ کون سا ہے؟ آیا یہ ایمان اور کفر کا ہے، یہ حق اور باطل کا ہے، یا یہ فروعی مسائل کا ہے؟ یہ جو ہمارے درمیان نماز کے مسائل میں اختلاف ہے، کوئی بسم اللہ اونچی کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، کوئی آمین اونچی آواز سے کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، کوئی رفع یدین کر کے نماز پڑھتا ہے، کوئی رفع یدین نہیں کرتا، اور کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ پھر جو ہاتھ باندھتے ہیں، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ تمام طریقے صحابہ کرام میں موجود تھے، اور یہ جو امت مسلمہ میں یہ طریقے موجود ہیں تو یہ حضرات صحابہ سے ہی منتقل ہو کر امت مسلمہ میں آئے ہیں۔ اب کس میں یہ جرت ہے کہ وہ کسی طریقے کو غلط کہہ کر در حقیقت العیاذ باللہ کسی صحابی کے طریقے کو غلط کہنے کی جرت کرے؟ اور صحابی نے کس سے لیا؟ اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بعد جو ائمہ مجتہدین تھے، ان کے معاشرے میں بھی یہ اختلافات موجود تھے۔ جیسے امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں،
امام ابو حنیفہ ہیں، یہ مشہور ائمہ ہیں، اور بھی بہت سارے ائمہ تھے، تو ان کے ہاں یہ اختلافات موجود تھے، لیکن انہوں نے اس اختلاف کو علمی اختلاف تک محدود رکھا، سماج تک اس کو نہیں آنے دیا، اور بوقت ضرورت دوسرے کے احترام کے لیے اپنی رائے کے خلاف عمل کرنا بھی ان ائمہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نماز پڑھنے کا طریقہ کار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف تھا، لیکن ایک مرتبہ امام شافعی نے اس مسجد میں نماز پڑھی جہاں امام ابو حنیفہ کا مقبرہ واقع ہے، تو امام شافعی نے اپنے طریقے پر نماز نہیں پڑھی بلکہ امام ابو حنیفہ کے طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھی۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ امام یہ آج آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر کے احترام میں نے ان کے طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھی ہے۔ تو یہ ان ائمہ کا طرز عمل تھا کہ ایک دوسرے کے رائے کا احترام کیا کرتے تھے، گویا کہ ایک دوسرے کو سپیس دیتے تھے، اور اختلاف کے دائرہ کار کو سمجھتے تھے کہ اختلاف کا کون سا دائرہ ایسا ہے جہاں ہم نے حق اور باطل والا رد عمل دینا ہے، اور کون سا دائرہ ایسا ہے جو کہ محض مناسب اور غیر مناسب کا ہے، اولا اور غیر اولا کا ہے، اور وہاں ہم نے پھر ہلکا رد عمل دینا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی ہمارے ہاں ان دائروں کو نہ سمجھنے میں ہوتی ہے کہ ہم ان دونوں کو آپس میں گڑ مڑ کر دیتے ہیں۔ جب تک امت مسلمہ میں شعور باقی تھا، آج بھی بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں جو ان اختلافات کو علمی سطح تک رکھتے ہیں، باہمی سماج میں اس کو آڑ نہیں آنے دیتے۔ ایک معروف واقعہ ہے، میں بارہا پہلے بھی سنا چکا ہوں، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم تھے، اور آپ واقف ہیں کہ اہل حدیث مکتب فکر والے یہ رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا طریقہ کار اور ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ملاقات کا ارادہ کیا مولانا احمد علی لاہوری کا، جو لاہور میں ہوتے تھے، جو حنفی عالم تھے، اور حنفیوں کے طریقے سے آپ واقف ہیں کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے، تو ہمارے سماج میں یہ اختلافات موجود ہیں۔ تو داؤد غزنوی جب اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے احمد علی لاہوری کی مسجد میں، تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی کہ دیکھو ہم احمد علی لاہوری کی مسجد میں جا رہے ہیں اور وہ حنفی ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے، تو ہم بھی آج ان کے نقطہ نظر کے احترام میں رفع یدین نہیں کریں گے تاکہ ہم ان کی مسجد کے ماحول میں اجنبی نہ لگیں۔ تو شاگردوں کو یہ نصیحت کی اور چلے گئے۔ ادھر احمد علی لاہوری بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ دیکھو داؤد غزنوی اپنے شاگردوں کے ساتھ ہماری مسجد میں آ رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو آج ہم سب رفع یدین کر کے نماز پڑھیں گے تاکہ مہمان کو ہماری مسجد میں اجنبی ماحول کا احساس نہ ہو۔ اب وہ نماز میں شریک ہوئے، دونوں کو ایک دوسرے کے اس نئی پالیسی کا علم نہیں تھا، چنانچہ چشم فلک نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ جو حنفی تھے وہ رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور جو اہل حدیث تھے وہ رفع یدین نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل تھا کہ ایک دوسرے کی آراء کا احترام کرتے تھے اور اختلاف کے دائرے کو سمجھتے تھے کہ کس رائے کے اختلاف میں، کس رائے کے تنوع میں ہم نے کس قسم کا رد عمل دینا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مارا ماری ہے اور مختلف قسم کی نفرتیں ہیں کہ یہ بریلوی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ جناب دیوبندی ہیں اور یہ وہابی ہیں، ان تمام کی بنیادیں ایک ہیں، ان تمام کے مستدلات ایک ہیں، فروعی اختلافات موجود ہیں، اور میں نے پیچھے تفصیل سے عرض کیا کہ یہ اختلافات صحابہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ان اختلافات کی بنیاد پر نفرتیں ہیں، وہ اختلاف کے آداب نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے علماء کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ہمارے ہاں ائمہ کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اور بہت سارے ائمہ اور خطبہ جوش خطابت میں اپنے لوگوں کو دوسروں کے خلاف ورغلاتے ہیں کہ فلاں دین سے خارج ہے، فلاں بدعتی ہے، وہ کہے گا فلاں گستاخ ہے، وہ کہے گا کہ فلاں تو توہین رسالت کا مرتکب ہے۔ تو اس طریقے سے باہمی فتویٰ بازی کے ذریعے ہمارا معاشرہ
ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہی اختلافات پھر گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، محلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایک گھر سے دو بھائی نکلیں گے، ایک بھائی اس مسجد کا رخ کرے گا، ایک بھائی اس مسجد کا رخ کرے گا، تو میرے بھائی مساجد ساری اللہ کی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں اختلافات ہیں، یہ فروعی اختلافات ہیں، یہ ایمان اور کفر کے نہیں ہیں، یہ حق اور باطل کے نہیں ہیں، اور عبادات کے جو مختلف طریقے ہیں، یہ تمام طریقے صحابہ کرام کے درمیان رائج تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے امت مسلمہ کے اندر موجود نماز کے مختلف طریقوں کے بارے میں ایک بڑا شاندار تبصرہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے اگر کسی طریقے پر ایک مرتبہ بھی نماز پڑھی ہے تو اللہ نے اس طریقے کو ضائع نہیں کیا، امت مسلمہ میں جاری فرما دی۔ چنانچہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے تو امت کے بہت بڑے طبقے نے اس کو لیا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے تو امت کے ایک طبقے نے اس کو لیا، کہیں آمین اونچا کسی نے کہا صحابی نے تو امت کے ایک طبقے نے اس کو لے لیا۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے کسی طریقے کو ضائع نہیں کیا اور امت کے کسی نہ کسی طبقے نے اس طریقے کو اپنایا ہے۔ تو میری ان گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے کائنات میں تنوع پیدا کیا ہے، یہاں مختلف قسم کے رنگ اللہ نے پیدا کیے ہیں، یکسانیت نہیں ہے، اسی طریقے سے انسانی غور و فکر میں بھی یکسانیت نہیں ہے، انسانی آرام میں بھی یکسانیت نہیں ہے۔ جب بھی کچھ لوگ غور و فکر کریں گے تو ان کے غور و فکر کے نتائج ضرور مختلف نکلیں گے۔ اب آگے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان نتائج کو برداشت کیسے کیا جائے، ان نتائج پر رد عمل کیا دیا جائے۔ اگر اس رد عمل کو ہم سیکھ گئے کہ کس موقع پر ہم نے کیا رد عمل دینا ہے تو ہمارا یہ معاشرہ پھر سے ایک انسانی معاشرہ بن جائے گا، اور یہ جو ہر طرف ہمیں نفرتیں، فساد اور شدتیں نظر آئیں گی، اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ فرما دے گا۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔